अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए। ये अडयाला जेल के बाहर खड़ा ये बारिश शख्स कौन है? जनाब, ये हैं मर्द कलंदर, मर्द बहरान, वफा का पैकर अलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब। ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, उसके चेयरमैन हैं। ये अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होकर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और वो गुफ्तगू मीडिया ने आपको दिखाई भी है। लेकिन ये कौन है, ये अडयाला जेल क्यों गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बल्कि ये बड़ी एक ख़ास खबर है जो आज तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की। मैं दावे से कह रहा हूँ आज ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस तरह की खबर को दबाने की कोशिश करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड खबरें देते हैं। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदाती, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल के ज़रिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो इसी तरह एक्सपोज करता रहूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना क्या है, सिंपल है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो इसी तरह से मौसूल होती रहे। दोस्तों, ये हैं अलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब। ये अलामा साहब जो हैं, इनकी अपनी पार्टी है और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात करने क्यों गए और मुलाकात कैसे हुई, मकसद क्या था। मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपको बताऊंगा तो आप सुन के एक बार हिल जाएंगे, हिल कर रह जाएंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हो गई जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। पहले मैं आपको बता देता हूं ये किस तरह पहुंचे हैं अडयाला जेल। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले जनाब ये सेशन कोर्ट गए हैं, इन्होंने परमिशन ली है कि हम जनाब जा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से, मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकात की परमिशन मिल गई लेकिन जेल अमले की जानिब से मुलाकात की परमिशन नहीं दी गई। जब नहीं दी गई ये दोबारा हाई कोर्ट गए हैं और बिलाखिर हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दी है और उस परमिशन के तहत इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। अच्छा, पहले जो इन्होंने मुलाकात का अहवाल बताया है वो थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, उसके बाद असल चीज़ है मकसद मैं आपको फिर समझाऊंगा। ये जी अलामा साहब कहते हैं मुलाकात के बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और वो क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू की और अलामा साहब कहते हैं कि मैंने हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात की। इमरान खान अपने अफकार, अपने नज़रियात में पहले से ज़्यादा अटल और आसाबी लिहाज से मज़ीद मजबूत नज़र आए। खुदा पर ईमान और तवक्कुल पर उनके अंदर गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी शुजात, बहादुरी और उम्मीद ऐसे शख्स की तरह है जिसके दिल में सिवाय खुदाए बुजुर्ग बरतर के किसी का डर नहीं। वो अपनी इस इस्तकामत को आज़ादी की जद्दोजहद का नाम देते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पार्लिमान, अदलिया और तमाम दीगर इदारे अपने आइनी हैसियत और बावकार मकाम रखते हों। अच्छा, मज़ीद उन्होंने जो है इमरान खान साहब की खैर जो है वो तारीफ़ें की हैं। उन्होंने बताया है कि वो बड़े जो है वो अपने आसाब पर उनका कंट्रोल था, वेल डिटरमिन्ड थे और अपने मिशन पर जो है वो अभी तक भी डटे हुए हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं इसे जिहाद समझते हैं। और हाँ, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने एक ख़ास पैगाम भी दिया है। वो पैगाम मैं इमरान खान साहब की आवाम को देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के वोटर को। वो इमरान खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को यानी कल 8 फरवरी को आपने हर सूरत बाहर निकलना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को जिताना है, क्योंकि 8 फरवरी अब डू एंड डाई की सिचुएशन है। 8 फरवरी का आपका जो वोट है वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी का फैसला करेगा, वो इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपके वोट से ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपके पास लास्ट बॉल है और आपको रन्स चाहिए 6 रन्स चाहिए, लास्ट बॉल है। अब आप चाहें
تو آپ اس بال پہ چھکا لگا سکتے ہیں، چھکا اس طرح سے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کر دیں، اور آپ چاہیں تو آپ بیٹ وہیں پر چھوڑ کر آپ تماشائیوں میں بیٹھ کر تالیاں بجا سکتے ہیں، یعنی گھر پہ سکون سے بیٹھیں، اور پھر رزلٹ میں یہ ہوگا کہ اگر آج آپ نہیں نکلیں گے تو کل آپ کا لیڈر جیل میں ہوگا، اگر آج آپ گھروں سے باہر نکلیں گے تو کل آپ کا لیڈر بھی جیل سے باہر آ جائے گا۔ یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اب یہ سارا دار و مدار آپ پہ ہے، آپ کا لیڈر جیل سے بار بار یہی پیغامات بھیج رہا ہے کہ 8 فروری ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ ناصر عباس رضوی صاحب جعفری صاحب جو ہیں یہ اڈیالہ جیل گئے کیوں؟ دوستو میں بڑے عرصے سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے، اب میں آپ کو بتا ہی دوں، بتانا تو میں نہیں چاہتا تھا، پہلے ایک وی لاگ میں نے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کی تھی، لیکن اب چونکہ الیکشن سر پہ آ چکا ہے، ایک دن ہے، لاسٹ ڈے ہے، تو اب بتانا فرض بنتا ہے کہ اب میں آپ کو بتا دوں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھے جن کا نام تھا اختر اقبال ڈار، ان کی ایک جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی غالباً، تو نظریاتی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الحاق کیا اور ایک اتحاد کر کے انہوں نے ٹکٹ جاری کیے، پھر یہ خبر لیک آؤٹ ہو گئی، جب لیک آؤٹ ہوئی تو اگلوں نے جو ہے وہ ڈار صاحب کو اٹھا لیا، اٹھا کے خوب ان کی جناب آؤ بھگت کی، خدمت کے بعد انہیں بیان دینا پڑا کہ جی میرا کوئی اتحاد نہیں ہوا، ٹکٹ سارے جعلی ایشو ہوئے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے معاہدے سے ہٹ گئے۔ اچھا، اب سیم معاہدہ جو ہے وہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے اندر کھاتے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ جیتنے کے بعد MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہو جائیں گے اور شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس طرح سے سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شامل ہوں گے، جب وہ شامل ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوٹا میں آنے والی، حصے میں آنے والی جو مخصوص نشستیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی، تو جناب اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹیں بھی سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایگریمنٹ پہلے سے ہو چکا ہے۔ ایون جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک پر ان سے حلف لیا گیا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن سے قرآن پاک پر اس طرح سے سامنے یا آن کیمرہ یا ویڈیو بنا کر حلف نہیں لیا گیا، لیکن بہرحال حلف بھی لیا گیا ہے، ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور اس کمٹمنٹ کے وہ پابند ہیں، وہ الیکشن جیتنے کے بعد لازمی طور پر اس جماعت میں مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوں گے، یہ کمٹمنٹ ہے، اور اس سے وہ کسی صورت بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے ووٹ لازمی اپنے کینڈیڈیٹ کو دینا ہے، اس کو خان صاحب نے پہلے ہی باؤنڈ کر دیا ہے، اور اتنا اس کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ آپ جو ہے یہ اطمینان رکھیے گا۔ ویسے تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی ابھی بھی موجود ہے، صرف نشان گیا ہے، لیکن چونکہ یہ پلان ایک رکھا ہوا ہے بیک اپ پہ، اگر وہ جو پلان پہلا ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، اگر نہیں تسلیم کرتا الیکشن کمیشن کہ پاکستان تحریک انصاف کو جماعت ہے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی، اگر نہیں کرتا تو پھر جو ہے پھر یہ آپشن موجود ہے۔ ویسے تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا نشان جو ان سے لے لیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے کہ اس فیصلے پر عدالت نظر ثانی کرے، تو اس میں بھی کافی سارے چانسز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل جائے گا۔ اگر نہیں ملتا تو یہ آپشن موجود ہے، اور یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ خفیہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے یہ پلان جو ہے یہ منظر عام پر نہیں آیا۔ یہ پتہ ہے تو صرف خان صاحب کو پتہ ہے، قریبی لوگوں کو اور کینڈیڈیٹس کو اس کا پتہ ہے، لیکن عام پبلک کو ابھی تک نہیں پتہ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو اگر یہ پلان پھر منظر عام پر آئے تو الیکشن سے پہلے ہی اور یہ شمولیت سے پہلے ہی
علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کو پھر نہ اٹھا لیا جائے۔ لیکن اب چونکہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ اب جو ہے اب وہ ساری جتنی بھی ان کی اسٹریٹجیز تھیں طاقتوروں کی، وہ اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا چکے، استعمال کر چکے، اب مزید ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، مزید اب کوئی مار دھاڑ پکڑ دھکڑ کوئی بھی کریک ڈاؤن کسی قسم کا نہیں ہوگا، یہ یقین دہانی ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد ہی علامہ صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں، ملاقات کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ صاحب کو کوئی سافٹ میسج دے کے بھیجا گیا ہو، کوئی سافٹ میسج دے کے بھیجا گیا ہو، کیونکہ یہ سینئر صحافی ہیں جنید سلیم صاحب، وہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب سے یہ سزائیں ہوئی ہیں اس کے بعد بھی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے مل چکی ہے اور ان کو کوئی آفر کروا چکی ہے۔ اور آج پھر علامہ صاحب کی جو یہ انٹری ہے یہ بڑی حیران کن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو سوائے فیملی کے یا کچھ مخصوص صحافیوں کے یا پھر وکلا کے کسی پارٹی ممبر کو کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب خصوصی طور پر ملنے گئے، اور ایک تو یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن کرنے گئے کہ خان صاحب تسی ریلیکس لاؤ، میں ہوں ٹھیک ہے، اور میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اور میں سنبھال لوں گا اور میں اس کو نکلنے نہیں دوں گا کہ کسی طریقے سے۔ یہ اچھا ایک بات ہے علامہ صاحب کی، میں دیکھ رہا ہوں بڑے ڈٹے ہوئے ہیں مشکل حالات میں بھی، اور مرد مومن کی طرح، مرد مجاہد کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، خان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں، خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، ویسے نا ڈے ون سے، ایون اختر ڈار صاحب والی پارٹی سے بھی پہلے، کہ خان صاحب کو ایم ڈبلیو ایم سے بہتر آپشن نہیں ہے۔ اگر سیکنڈ آپشن تھا تو وہ سیکنڈ آپشن صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا تھا، وہ بھی بڑا زبردست آپشن ہے، اور یہ آپشن ہے، یہ دونوں آپشنز کمال ہیں۔ لوگ شیخ رشید کا بھی کہہ رہے تھے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ خان صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کریں۔ لیکن اگر یہ ہوتی ہے، یہ ہے خبر، اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت صرف دو لوگ جانتے ہیں، ایک عمران خان صاحب جانتے ہیں اور ایک جانتے ہیں علامہ ناصر عباس جعفری صاحب، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ پلان منظر عام پر آ گیا پھر تو سب کو پتہ چل جائے گا، نہ آیا تو پھر ستہ ہی خیرہ۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔